لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے نکاح کو آسان کرنے کا یہ جو اسٹیج ہے، یہ جو بینر ہے، یہ بہت مقدس بینر ہے. جن علماء نے یہ اس تحریک کو شروع کیا ہے وہ علماء حق ہیں، بڑے عظیم علماء ہیں. اب ایسے اسٹیج پر ایسے لوگ آئیں اور بیٹھیں اور مائک ہاتھ میں لیں جو ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. یعنی کہ جن شادیوں میں منگنی بھی کا کھانا ہوتا ہے، جن شادیوں میں رخصتی کے دن کا کھانا ہوتا ہے، جن شادیوں میں خوشی سے دینے لینے کے نام پہ جہیز ہوتا ہے، جوڑے کی رقم ہوتی ہے. اگر ایسی شادیوں میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے علماء ہوں، چاہے کتنے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی ہوں جو بڑے بڑے چندے بھی دیتے ہیں، اور چاہے وہ بڑے سے بڑے سماجی سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ جو بھی ہوں، اگر ایسے لوگ آتے ہیں اسٹیج پر اور مائک ہاتھ میں لیتے ہیں اور نکاح کو آسان کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں، تو بخدا یہ نکاح کو آسان کرنے کی مہم کی نہ صرف توہین ہے بلکہ نکاح کو اور مشکل بنانے کی جو سازش ہے اس میں یہ لوگ سب سے پہلے شریک ہیں. وہ لوگ جو ان کو بلاتے ہیں اسٹیج پر وہ لوگ شریک ہیں اس میں، اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. ہاں، اگر یہ تمام ذی وقار حضرات، علماء، لیڈر، انٹلیکچوئلز وغیرہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم ایسی شادیوں میں شرکت ہرگز نہیں کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، مہارانی جودا بائی کے طریقے پر ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ضرور اسٹیج پر سجایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہم کامیاب ہوگی. میں مسلم پرسنل لاء بورڈ سے اور تمام ان ذمہ داران سے ہندوستان تمام کے جو فیوچر میں نکاح کو آسان کرنے کے لیے ایسے اجلاس طلب کرنے والے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہیز پہ تقریریں بہت ہو چکی، ڈی جے پر، میز گیدرنگ پر، فضول خرچیوں پر تقریریں بہت ہو چکی. کچھ دن کے لیے ان تقریروں کو روک دیجئے اور پورے ہندوستان کے علماء، تمام مسلکوں کے علماء کو جمع کر کے یہ 5 بنیادی سوال ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایکسیڈنٹ کا مریض ہے، لہو لہان ہے، ہڈی پسلیاں ایک ہو چکی ہیں اس کی، سب سے پہلے اس کے آپریشن کی ضرورت ہے، اور بجائے آپریشن کرنے کے کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تیز گاڑی نہیں چلانا چاہیے، کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ رانگ سائڈ سے آنا کتنی بری بات ہے. اللہ کے بندے، پہلے سرجری کرو، پہلے آپریشن کرو. آپریشن کے لیے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے. یہ 5 سوال پہلے اجماع میں طے کیجئے آپ لوگ. سب سے پہلے یہ کہ شادی کیا سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بھی کی تھی، جس طریقے سے بھی کی تھی، وہ زمانے کی بات تھی. صحابہ کی شادیاں بھی اس زمانے کی تھی. اس زمانے میں اس نکاح کے طریقے کو مجھ پر اپلائی کرنا یا عام آدمی پر اپلائی کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ طے کیجیے. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ تھا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری بیٹی کی منگنی بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، 1000 آدمی لڑکی کے باپ کے خرچے پر میں اپنے لے کے کھانا کھلاؤں گا، پھر ولیمہ بھی میں 2000 آدمی کا کروں گا، آرکیسٹرا بھی ہوگا، اور اس میں دولہا بھی کار میں آئے گا، میرا بیٹا جو ہے وہ مہارانی جودا بائی اور اکبر اعظم کی طرح بڑے بڑے تاج اور شملے پہنے گا، شیروانی اور تلوار بھی لٹکائے گا، نہیں تو چاقو یا خنجر لٹکائے گا، سب کچھ کرے گا. میری بیٹی شادی کے دن 1 لاکھ روپے کا، صرف 1 رات کا جوڑا 1 لاکھ کا پہنے گی، میری مرضی ہے، میں جہاں چاہے بڑے سے بڑے 10 لاکھ کے شادی خانے میں کروں گا. لیکن میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں کر سکتا. یعنی مسجد میں یا گھر میں نکاح کر کے نقد مہر دے کے 50-60 لوگوں کا ولیمہ جو میرے نبی کی شان ہے، حضرت علی کی شان ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں. ایسے شادی میں شرکت کرنا جائز یا ناجائز؟ تیسرا سوال جو مولانا احسن الحمومی صاحب خطیب مسجد باغ عامہ نے اٹھایا، بہت پیارا اور آج کے دور کا اہم ترین سوال ہے. وہ اسی سوال میں، اس سوال کے جواب میں ہم نے سوشل ریفارم سوسائٹی نے آلریڈی علماء کے ویڈیوز جاری کر دیے ہیں، لیکن ان کا سوال پھر مرتبہ غور کرنا بہت ضروری ہے. شادی کے دن یعنی رخصتی کے دن ہی ولیمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ تمام عرب ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، رخصتی کے دن ہی ولیمہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہندوستان پاکستان کے علماء کے پاس وہ شب زفاف وہ ملاقات وغیرہ کی کچھ شرائط ہیں، چلے ٹھیک ہے. اگر سنت سے اتنی محبت شدید ہے سبحان اللہ کہ اگلے دن ہی ولیمہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے، اگر کوئی رخصتی کے وقت ہی ولیمہ کر دے، نکاح اور رخصتی کے ساتھ ہی ولیمہ بھی کر دے، تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یا ایک اس ولیمہ کو اگلے دن کے لیے پوسٹ پون کر کے رخصتی کے دن ایک نئی بدعت کو ایجاد کیا جائے اور لڑکی کے والدین پر 1000-2000 آدمیوں کے کھانے کا بوجھ ڈال کر اپنے مہمانوں کو وہاں کھانا کھلایا جائے، یہ اسراف اور تبذیر، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا رخصتی کے دن ہی ولیمہ کر دینا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ اس کا فیصلہ کیجیے. یہ 3 سوال ہوئے. 4تھا سوال ادھار مہر کا ہے.
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہم ترین صحابہ اور اہل بیت کی تمام شادیوں میں ادھار مہر کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. غربت کا افلاس کا زمانہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو مہر ہے اس کو ادھار رکھا جائے. جو آدمی 15,000 یا 25,000 کا مہر رکھ طے کر کے 15 لاکھ 20 لاکھ کی شادی لے رہا ہے, کیا اس شخص کو آپ معاف کر سکتے ہیں؟ کیا اس شخص کی نکاح حلال ہے, جائز ہے, ناجائز ہے؟ ایسے قاضی کو ایسا نکاح پڑھانا جائز ہے, ناجائز ہے؟ آپ لوگ طے کیجئے پہلے, سنت کی توہین ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہاں پر. پانچواں اور اہم ترین سوال ہے کہ شادی کے دن کا کھانا. واضح ترین احکامات موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی نکاح کو آسان کرنا ہے تو پہلے مسجد میں نکاح کر کے وہاں چائے شربت کر دیجئے, چائے لوگوں کو حلیم حریص تھوڑا سا معمولی سے کھلا دیجئے, یہ آسان ہو گیا نکاح. اب بعد میں شادی خانے میں جو ڈرامہ بازی ہوگی اس پر وہ نکاح کو آسان کرنے کی حدیث کا اپلیکیشن نہیں ہو سکتا. یہ غلط ہے. یہ پورے صحابہ کی شادیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کی صحابہ کی شادی میں ایسی کوئی سنت نہیں. تو علماء یہ طے کریں شادی کے دن کا کھانا ایک بدعت ہے یا نہیں ہے, ایسی شادی میں جا کر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. کیونکہ جہیز تو پھر بھی 1 لاکھ 2 لاکھ کا ہوتا ہے, لیکن ایسے کھانوں کی وجہ سے تباہی پھیل رہی ہے. 5 سوال کا جواب دیجئے. مسلم پر صلی اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے ان چیزوں پر اجماع کیجئے, ایسی دعوتوں کو بند کروائیے جو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہر آدمی اپنے مقصد کے اپنے خاندان کے چلنے والے رواجوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اپنے مزاج کے باتوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے فتوی دیتا رہے گا. جامعہ نظامیہ نے جمعہ 5 نومبر 2021 کے اخبار کو دیکھیے. جامعہ نظامیہ کے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے جوڑے کی رقم حلال ہے. اہل حدیث حضرات کے ویڈیوز کئی موجود ہیں, فرماتے ہیں کہ جہیز کا مطالبہ کرنا, کھانے کا مطالبہ کرنا غلط ہے, لیکن خوشی سے اگر دے تو بالکل جائز ہے. شیعوں کا حال یہ ہے کہ سینے پیٹ کے عشق حسین اور محبت حب علی کے اندر زخمی کر لیتے ہیں سینوں کو, لیکن اولاد کی شادی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ ہرگز نہیں کریں گے. دیوبندی بھائیوں کا یہ عالم ہے کہ ایسے نکاح کو آسان کرنے کے جلسوں پر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن جب ایسی شادیوں میں شرکت کے جائز یا ناجائز ہونے کا سوال آتا ہے سارے کے سارے خاموش. اسی مشاورتی اجلاس میں جناب حامد محمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی تلنگانہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ شاید علماء کو یہ خوف ہے کہ مدرسوں کے چندے بند ہو جائیں گے اگر امیروں کی شادیوں میں شرکت نہ کیا جائے. دوستو بات بہت طویل ہو گئی. ایسی چیزیں حرام ہیں یا حلال ہے اس کا ہم نہیں کہہ رہے. اس کے لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک بہت بہترین فارمولا دیا ہے, کیونکہ حرام تو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں, حرام بھی حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے طے کر رہا ہے, ہم اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتے. ہاں وہ چیزیں جن پر حرام ہونے کا شبہ ہے یا ہونا چاہیے, لیکن کیسے اس کو ڈٹرمن کیا جائے حرام ہے, اس کے لیے انہوں نے ایک فقہی اصول مرتب کیا ہے. یہ ان کا بھی نہیں ہے, یہ تو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. انہوں نے شراب کی جو مثال دی ہے کہ شراب کیوں حرام ہے, کیا پانی ہونے کی وجہ سے, کیا مٹھاس ہونے کی وجہ سے, کیا انگور ہونے کی وجہ سے. اس غور و فکر کے اسٹیج کو انہوں نے کہا ہے کہ علماء کے نزدیک اس کو تخریج منات کا اسٹیج کہا جاتا ہے. دوسرے اسٹیج میں جب یہ طے ہوتا ہے کہ نہ تو وہ پانی ہونے کی وجہ سے حرام ہے, نہ تو مٹھاس یا انگور ہونے کی وجہ سے حرام ہے, بلکہ نشے کی وجہ سے حرام ہے, اس اسٹیج کو تنقیح منات کہتے ہیں. یہ غور و فکر کا دوسرا اسٹیج ہے. اب تیسرے اسٹیج میں تحقیق منات کا اسٹیج ہے. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نشے کا اپلیکیشن کن کن چیزوں پر ہوتا ہے, چاہے اس کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو. چرس, حشیش, گانجا, سعودی عرب کے علماء تو سگریٹ پر بھی یہ لاگو کرتے ہیں. تو ہر وہ چیز جس پہ نشے کا اپلیکیشن ہوگا, چاہے اس کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو, اس پہ اپلائی ہوگا. یہ اسی چیز کو شادی بھی ہمیں اپلائی ہے. کیا لوگ ایسے شادی کی دعوتوں میں کھانا حرام کیوں ہے, جوڑے کی رقم حرام کیوں ہے, یہ جہیز وغیرہ کیوں ہے, اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے یہی 3 اسٹیجز جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمائے ان پر اپلائی کیجیے. پہلا تخریج منات میں یہ دیکھیے کہ کیا یہ جہیز تحفہ گفٹ ہونے کی وجہ سے حرام ہے, کیا یہ دعوتیں مہمان نوازی کی وجہ سے حرام ہے. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ پہلا اسٹیج ہے. پھر دوسرے اسٹیج میں یہ دیکھا جائے گا تنقیح منات میں کہ نہ تو یہ مہمان نوازی کی وجہ سے حرام ہے, نہ تو یہ تحفہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے, بلکہ یہ حرام اس لیے ہے کہ یہ فتنہ ہے. اس کے لیے لوگ گھر بیچنے پر مجبور ہیں, لڑکیاں پروسیکیوشن میں جانے پر مجبور ہیں. کیا کیا نہیں ہو رہا, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, مختصر الفاظ میں یہ فتنہ ہے, فتنے کی وجہ سے یہ حرام ہے. اب تیسرے اسٹیج تحقیق منات میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے یہ فتنہ پھیلتا ہے. منگنی کے دن کا کھانا ایک نئی بدعت, شادی کے دن کا کھانا, ولیمہ کر رہے ہیں سنت کے نام پہ, لیکن 2000-4000 آدمی کا, یہ سوائے اسراف و تبذیر کے کچھ نہیں ہے. سالگرہ,
میرج اینیورسری، ویلنٹائن ڈے، یہ تمام چیزیں، حتیٰ کہ چہلم وغیرہ بھی لوگ جو ہے ایصال ثواب کے لیے نہیں کرتے، بلکہ دکھانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے اس خوف سے وہ بھی اچھا خاصا ایک منی ولیمے کے لیول پر کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر یہ حلال و حرام کا یہ جو میں نے آپ کو 3 اسٹیجز کا بتایا ہے، یہ جو بزرگوں نے کیا ہے وہ اس کو اپلائی کیجئے۔ اب اس لیے ایسی شادی کی دعوتیں جس سے فتنہ پھیل رہا ہے پوری سوسائٹی میں، 5 to 10% لوگ مستی میں ایسی دعوتیں کر رہے ہیں کہ 90% لوگوں کی لڑکیاں اٹھنا ناممکن ہو گیا ہے، تا وقت ہے کہ وہ چوری سے، جھوٹ سے، چندے سے، بھیک سے کہاں سے بھی پیسہ لائیں اور کام کریں۔ میرے دوستوں، میرے علماء کرام سے خصوصی درخواست ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ نکاح کو اگر آسان کرنا ہے تو جب تک کہ کوئی مکمل ایسی دعوتوں کے بائیکاٹ کا اعلان نہ کرے، کوئی جو لے چکا ہے جہیز وہ واپس کرنے کا اعلان نہ کرے، نہ اس کو امامت دی جائے، نہ خطابت دی جائے، نہ اس کو اسٹیج پہ بلایا جائے، نہ تو اس کے لیے مجموعہ جمع کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔